السلام علیکم۔ سبق نمبر 3 اور ہم سیکھ رہے ہیں عربی گرامر۔ پچھلے کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کے متعلق مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمیں 4 چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلا جنس، دوسرا عدد، تیسرا وسعت اور چوتھا اعرابی حالت۔ ہم نے جنس کو کور کیا تھا کہ اسم کے متعلق یہ جاننا اسم مذکر ہے یا مؤنث، وہ جنس کہلاتا ہے۔ پھر ہم نے مذکر مؤنث حقیقی دیکھا تھا، مذکر مؤنث قیاسی اور مذکر مؤنث سماعی دیکھا تھا، اور ساتھ ہی مذکر مؤنث سماعی کے 3 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے تھے۔ آج ہم عدد پڑھیں گے۔ عدد سے مراد یہ ہے کہ اسم کے متعلق یہ جاننا کہ اسم واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے۔ یاد رکھیے اردو اور انگلش کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ واحد اسم کے بعد ڈائریکٹ جمع آتی ہے۔ مثال کے طور پر کتاب، کتابیں، اسی طرح انگلش میں بک، بکس، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوتا۔ عربی میں واحد کے لیے الگ اسم ہوتا ہے، تثنیہ کے لیے الگ اسم ہوتا ہے، اور پھر جمع کے لیے الگ اسم ہوتا ہے۔ واحد کیا چیز ہے؟ واحد کی تعریف آپ کے سامنے ہے۔ واحد ایسا اسم جو ایک کے لیے استعمال ہو، مثلا القلم، الکتاب، ایک قلم، ایک کتاب۔ اسی طرح اب تثنیہ، یہ آپ کے سامنے ایک نیا لفظ ہے، اس کو آپ ذرا دھیان دیں۔ ایسا اسم جو 2 کے لیے استعمال ہو۔ ہم نے دیکھا واحد تو ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، تثنیہ لیکن 2 کے لیے بھی، یعنی ہمیں معلوم ہوا کہ عربی کے اندر 2 کے لیے بھی الگ سے اسم استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم تثنیہ بنانے کا قاعدہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ واحد اسم کے آخر میں جو بنانے کا قاعدہ ہے، واحد اسم کے آخر میں زبر اور الف اور زیر والی نون کا اضافہ کر دیں۔ مثال ہم دیتے ہیں، یعنی کتابن، یہاں پر آپ دیکھیں کتابن، یہ حالت رفع میں ہے۔ انشاءاللہ ہم اعراب والے لیکچر میں پڑھیں گے کہ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر کیا چیز ہے۔ یہ حالت رفع میں ہے، صرف آپ اتنا یاد رکھیں۔ تو ہم نے کیا کہا تھا کہ آخری حرف کو زبر دے۔ یہاں پر با ہے، با پر ہم نے زبر دیا، اور الف اور زیر والی نون کا ہم نے اضافہ کیا، تو کتابن سے ہوا کتابانی۔ اسی طرح قلمن سے قلمانی، اسی طرح ولدن سے ولدانی، بابن سے بابانی، جدارن سے جدارانی، صالحن سے صالحانی، رجلن سے رجلانی، بیتن سے بیتانی، کرسیٌ سے کرسیانی، صادقن سے صادقانی۔ اور ترجمہ اسی طرح ہوگا، کتابن سے یعنی ایک کتاب سے، کتابانی 2 کتابیں، ایک قلم سے 2 قلمیں۔ ابھی تو ہم نے مذکر اسم کی تثنیہ اور یعنی مثنیٰ ہم نے پڑھی۔ دیکھیے تثنیہ، کچھ لوگ تثنیہ کہتے ہیں، کچھ لوگ مثنیٰ کہتے ہیں۔ بہرحال ہم یہاں پر ابھی تثنیہ ہی دیکھیں گے کہ تثنیہ یا مثنیٰ آپ دونوں میں سے جو بھی کہہ لیں۔ اب ہم مؤنث کا دیکھیں گے کہ مؤنث کو تثنیہ کس طرح بنایا جاتا ہے۔ تو مؤنث کے آخر میں جو گول تا ہوتی ہے، گول تا یاد رکھیے کہ ہمیشہ آخر میں آتی ہے، بیچ میں نہیں آتی ہے۔ تو جب ہم الف اور زیر والی نون کا اضافہ کریں گے تو یہ تا بیچ میں آئے گی، اور یہ تا گول تا لمبی تا میں کنورٹ ہو جائے گی۔ کون سی تا؟ الف با تا والی تا میں۔ تو تا میں کنورٹ کر دیں گے، اور آخری حرف جو کلمہ کا آخری حرف ہے وہ تا، تو وقف کے حالت میں تو یہ ہا بنتا، لیکن ہم نے چونکہ اسے لمبی تا میں کنورٹ کر دیا تو یہ ابھی تا قائم ہے، اس لیے ہم نے اس پر زبر دیا اور الف اور زیر والی نون کا اضافہ کیا۔ یہ کلمتن سے کلمتانی ہو گیا۔ تثنیہ مؤنث کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ بنتن سے بنتانی، ایک لڑکی سے 2 لڑکیاں۔ امرأتن سے امرأتانی، جنتن سے جنتانی، خطبتن سے خطبتانی، کلمتن سے کلمتانی، آیتن سے آیتانی، عینن سے عینانی، یدن سے یدانی، ثقیلتن سے ثقیلتانی، خفیفتن سے
خفیفتان۔ اب ہم جمع کے بارے میں پڑھیں گے۔ ابھی تک ہم نے واحد اور تثنیہ کو ڈسکس کیا اور پڑھا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ان کی مثالیں بھی پڑھی۔ اب ہم جمع پڑھیں گے۔ جمع، یاد رکھیے کہ جمع کی دو قسمیں ہیں، ایک جمع سالم اور دوسری جمع مکسر۔ پھر مزید اسی طرح یا تو جمع مذکر سالم ہوگا یا جمع مؤنث سالم ہوگا، اسی طرح جمع مذکر مکسر ہوگا یا جمع مؤنث مکسر ہوگا۔ جمع سالم کی تعریف وہ لفظ جس کا واحد اپنی اصلی شکل میں جمع کے اندر موجود رہے، یعنی جمع سالم، آپ سالم لفظ ہی پر غور کریں کہ سالم یعنی صحیح سلامت، جس کا واحد جمع کے اندر صحیح سلامت موجود رہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو، اس میں کوئی ٹوٹا پن نہیں پایا جائے، اسے کہتے ہیں جمع سالم۔ اور پھر جمع سالم دو قسم پہ ہے، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ یہاں پر آپ دیکھیں مسلمون، مسلمون یہ واحد مذکر ہے، مسلمون سے مسلمون، مسلمون سے مسلمون، تو یہاں پر دیکھیں آپ کہ مسلم یہ پورا لفظ صحیح سلامت ہے، اور یہاں پر صرف علامت کا اضافہ کیا گیا ہے۔ علامت کیا ہے؟ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ آخری حرف پر پیش دیا جائے، آخری حرف پر اسم کے آخری حرف پر پیش دیا جائے، اور واو اور نون مفتوح یعنی زبر والے نون کا اضافہ کر دیا جائے، مسلمون سے مسلمون۔ اسی طرح یہاں پر آپ کچھ مثالیں ہم نے ذکر کی ہے، مسلمون سے مسلمون، یہاں پر واحد مذکر ہے، یہاں پر علامت آپ کو ذکر کی گئی ہے کہ اونا کی آواز آتی ہے آخر میں، واو اور نون اور آخری حرف پر پیش دیا جائے، مسلمون۔ مسلم یعنی ایک مسلمان سے بہت مسلمان، مؤمنون سے مؤمنون، کافرون سے کافرون، خالدون سے خالدون، مفلحون سے مفلحون، فاسقون سے فاسقون، عابدون سے عابدون، خاشعون سے خاشعون، حافظون سے حافظون، صادقون سے صادقون۔ یاد رکھیے کہ جمع سالم عموماً اس میں صفت کی آتی ہے، اس میں صفت یعنی مسلمان، فاسق، کافر، عابد، صالح، اس طرح جو اس میں صفات جو ہوتے ہیں نا، ان کی عمومی طور پر جمع سالم آتی ہے۔ جمع مؤنث سالم، ابھی تک ہم نے جمع مذکر سالم پڑھا اور پھر ہم نے مثالیں پڑھی، اب ہم جمع مؤنث سالم، اس کے بنانے کا قاعدہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر سے گول تا کو ہٹا دیا جائے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جمع سالم ہمیشہ اس میں صفات عموماً صفتوں کی آتی ہے، اور مسلم اسی طرح مومن، فاسق، تو یہ اس میں صفات جو ہوتے ہیں ان کا یہ مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر میں گول تا لگا دیا جائے۔ مثال کے طور پر مسلم سے مسلمہ یعنی مسلمان مرد سے ایک مسلمان عورت، جب یہ مؤنث ہو گیا تو ظاہر ہے کہ آخر میں گول تا آ گیا۔ اب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر سے گول تا ہٹا کر الف اور لمبی تا کا اضافہ کر دیں۔ یہاں پر مثال بھی دی گئی ہے کہ مسلمون کی مؤنث مسلمہ ہوگی یعنی ایک مسلمان عورت، اور اس کی جمع مؤنث سالم مسلماتن ہوگی یعنی الف اور لمبی تا کا اضافہ کریں گے، اور یعنی آخر میں آت کی آواز آئے گی۔ یہاں پر کچھ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، مسلمہ سے مسلمات، مؤمنہ سے مؤمنات، صادقہ سے صادقات، صابرہ سے صابرات، خاشعہ سے خاشعات، حافظہ سے حافظات، جنہ سے جنات۔ یہاں پر دیکھیں آپ، جنہ گولتا تھی، گولتا کو ہٹا کر الف اور لمبی تا کا اضافہ کر دیا گیا، یہاں پر جمع مؤنث سالم ہو گیا۔ خاشعہ سے خاشعات، صائمہ سے صائمات، خطبہ، یہاں پر مسٹیک ہوئی ہے، یہاں پر ہونا چاہیے یہ والی تھا، یہ کتابت کی غلطی ہے، خطبہ سے خطبات،
آپ غور کریں کہ آخر کی جو گول تا ہے اسے ہٹا کر آخر میں الف اور لمبی تا کا اضافہ کر دیا گیا تو جمع مؤنث سالم بن گئی۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جمع دو قسم پر ہے، یا تو جمع سالم ہوگا یا جمع مکسر ہوگا۔ ابھی تک ہم نے جمع سالم مکمل پڑھ لیا، جمع مذکر سالم کو بھی پڑھا اور جمع مؤنث سالم کو بھی پڑھا۔ جمع مذکر سالم کی ہم نے مثالیں دی تھی کہ مسلمن سے مسلمون، یعنی آخر میں واو اور نون کا اضافہ کر دیا جائے اور واحد کے آخر میں پیش کا بھی اضافہ کیا جائے، اس پر پیش دیا جائے، یعنی آخر میں اونا کی آواز آنی چاہیے، مسلمن سے مسلمون۔ اسی طرح ہم نے جمع مؤنث سالم کی بھی مثالیں پیش کی تھی آپ کے سامنے، مسلمہ سے مسلمات۔ اب ہم جمع مکسر کی طرف بڑھیں گے۔ جمع مکسر یعنی جس کا واحد جمع کے اندر ٹوٹ جائے۔ یاد رکھیے کہ مکسر کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹوٹا ہوا۔ جس جمع کے اندر واحد ٹوٹ جائے اس جمع کو کہتے ہیں جمع مکسر۔ تعریف آپ کے سامنے ہے جمع مکسر کی، جس جمع کا واحد ٹوٹ جائے اسے جمع مکسر کہتے ہیں، جس طرح ابھی ہم نے پڑھا۔ یہاں پر ایک بات آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا، جس طرح ہم نے پڑھا مسلمن سے مسلمون یہ جمع مذکر سالم ہے، اسی طرح واحد مؤنث مسلمتن سے مسلماتن یہ واحد مؤنث سے جمع مؤنث سالم ہے۔ یہاں پر جمع مکسر کے اندر کوئی علامت نہیں ہے، کوئی بنانے کا طریقہ نہیں ہے۔ پچھلے بار جب ہم نے جمع مؤنث سالم اور جمع مذکر سالم پڑھا تو اس میں تو علامت ہم نے بیان کی تھی کہ اونا کی آواز آخر میں آئے تو وہ جمع مذکر سالم ہے، یعنی نون پر جو زبر آتا ہے وہ جمع مذکر سالم کی علامت ہے۔ اسی طرح آخر میں الف اور لمبی تا جو آتی ہے وہ جمع مؤنث سالم کی علامت ہے، لیکن جمع مکسر کے اندر کوئی علامت بھی نہیں ہے اور کوئی بنانے کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ ان کی جمع آپ کو خود سے یاد کرنی پڑے گی، اور یہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ساری جمع یاد ہوتی جاتی ہے، اس میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذکرن سے اذکار، رسولن سے رسل، شخصن سے اشخاص، شہیدن سے شہداء، اذنن سے آذان، قلبن سے قلوب، مرضن سے امراض، فقیرن سے فقراء، عینن سے اعین، امرأتن سے نساء۔ یہاں پر ہم نے دونوں مثالوں کو ذکر کی ہے، ایک جمع مذکر مکسر بھی، جمع مؤنث مکسر بھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب جنس کا ٹاپک پڑھا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا مذکر مؤنث سمائی، اور ہم نے مؤنث سمائی کے اندر جو 3 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے تھے اس کے اندر ایک پوائنٹ یہ تھا کہ جسم کے وہ اعضاء جو تعداد میں 2 ہیں وہ مؤنث سمائی ہوگا۔ یہاں پر آپ دیکھیں اذنن کا معنی ہوتا ہے کان، یہاں پر اس کی جمع آتی ہے آذان، تو یہ جمع مؤنث مکسر ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سبھی کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔